بلکہ امیر المومنین خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک راز ہے، اس راز کو علی کہا جاتا ہے۔ توجہ، اسی لیے حضرت اقبال نے دو مصرے، ان کا لمبا قصیدہ ہے پورا، مگر چونکہ یہ میرے موضوع میں شعر ہے تو وہی پڑھ رہا ہوں صرف۔ حضرت اقبال فرماتے، لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کیا ہے۔ اور خدا کی قسم میرے بچوں، میرے عزیزوں، جوان عزیزوں سے بات کر رہا ہوں، جب یہ میں کہتا ہوں بچے تو مراد میری یہ میرے جوان عزیز ہوتے ہیں جو مجھ سے کم عمر ہیں۔ جذباتی نہ ہوا کریں، کسی کا اعتراض سن کے جذباتی نہ ہوا کریں، ناراض نہ ہوا کریں، اس لیے کہ آپ کن لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ علی کو نہیں مانتے؟ جن کی سمجھ میں اقبال کا کلام نہیں آتا، ان کی سمجھ میں اللہ کا قرآن کیسے آئے گا؟ اور فرما رہے ہیں، جن کی سمجھ میں حضرت اقبال کے اشعار نہیں آتے، ان کی سمجھ میں اللہ کا قرآن کہاں آ رہا؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں، آئے سر خط وجود و امکان، آئے سر خط وجود و امکان، تفسیر تو سورہائے قرآن۔ توجہ، جو فارسی کا لطف لے گئے وہ لے گئے۔ اے سر خط وجوب و امکان، وجوب سے مراد ہے واجب الوجود اللہ، امکان سے موجود ہے مخلوقات، کیونکہ ہم ہیں ممکن الوجود۔ یہ حضور فلسفے کی مشکل ترین بحث ہے جسے نہیں چھیڑ رہا ہوں، کیونکہ الجھ جاؤں گا خود بھی اور آپ بھی الجھ جائیں گے۔ ہم ہیں ممکن الوجود، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اللہ چاہے گا ہوں گے، نہیں چاہے گا نہیں ہوں گے، یہ ہے ممکن الوجود۔ واجب الوجود کیا ہے؟ کہ جس کا ہونا ہر صورت میں واجب ہے، وہ خود سے ہے، اپنی وجہ سے اسے کسی نے وجود نہیں دیا، ہم ہیں مگر ہمیں وجود اللہ نے دیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں، اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیانی خط کے راز علی۔ یا جملہ بدل دوں، اے واجب الوجود اور ممکن الوجود کو ملانے والے علی، تو ہے کیا؟ کہ تفسیر تو سورہائے قرآن، اللہ نے تیری تفسیر کرنے کے لیے 114 سورے نازل کیے۔ ولایت کا عقیدہ کوئی پہنچ رہا ہے آپ تک کہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ مقام آل محمد ہے کیا؟ مقام آل محمد وہ نہیں ہے جو شعراء بیان کریں گے، مقام آل محمد وہ ہے جو خود آل محمد بیان کریں گے۔ اور فرمانے تو علی فرمانے، ہم موضع سر رہی، ہم اللہ کے رازوں کا مقام ہیں، خدا کے راز ہمارے پاس ہیں۔ اگلا جملہ بہت اہم ہے، عیبت و علم ہی، ہم اللہ کے علم کا ظرف ہے۔ کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا بابا؟ پھر مثال یہ ہے، ظرف جو ہے اس کے اندر وہ ہے مظروف۔ علی فرماتے عیبت و علم، ہم اللہ کے علم کے ظروف ہیں، یعنی خدا نے جب اپنا علم رکھنا چاہا تو کائنات میں جو امین ملے وہ ہم آل محمد ہیں۔ میرا مولا اب علی مولا مدد فرمائیں گے تو جملہ آپ تک پہنچے گا، جو کہ بات شکیل ہو گئی۔ عیبت و علم ہی، ہم اللہ کے علم کا صرف ہے۔ اب دینے والے نے کتنا دیا؟
لینے والوں نے کتنا لیا وہ دینے والا جانے، لینے والے جانے، اس لیے کہ نہ دینے والا بخیل ہے نہ لینے والوں کے ظرف میں کمی ہے، دینے والا کریم اور لینے والے ہیں آل محمد۔ توجہ، علی فرد عیبت علم ہی، ہم اللہ کے علم کا ظرف ہیں، کہوف و کتب ہی، ہم خدا کی کتابوں کی غار ہیں۔ ڈوبیں گے بھائی، ڈوبیں گے۔ اب جو جاگ رہا ہے مولانا سے ذرا ہلائیے گا، مولانا مجھے دیکھیں گے بھائی، دعا بھی فرمائیں میرے بچے، میرے عزیز، غور بھی کریں اور یہ جملے لیں، یہ ممبر پہ کام آئیں گے آپ کے۔ کہوف و کتب ہی، ہم خدا کی کتابوں کی غار ہیں، جبال و دین ہی، ہم خدا کے دین کا پہاڑ ہیں۔ اللہ اکبر، نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ، جبال و دین ہی، ہم خدا کے دین کا پہاڑ ہے۔ اگلے جملے حسین بھائی بہت اہم ہے جو مولا نے کہے، باتیں سنو، ہم آل محمد کیا ہے؟ اذہبا ارتعادا فرائض ہی، یہ جو دین کے پہلوؤں میں کپ کپی تھی اللہ نے ہمارے ذریعے اسے دور کیا۔ یہ جو دین کے پہلوؤں میں کمزوری تھی ہماری وجہ سے اللہ نے اسے دور کیا۔ وَإِنْحِنَاءَ ظَهْرِ، اقام انحناء ظہرے، اور کمزوری کی وجہ سے دین کی کمر جو جھکی ہوئی تھی ہمارے ذریعے اللہ نے اسے سیدھا کیا۔ زندہ مجمع سے بات ہے بھائی جو جاگ رہا ہے، ذہن میں رکھنا، میں خرابی طبیعت کے باوجود بخل نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہمارے ذریعے سے دین کی خامیدہ کمر کو سیدھا کیا۔ اب علی فرد لوگوں سنو، لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو آل محمد کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی فرد بھی آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو علی کیا منوا رہے ہیں پھر؟ علی فرماتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے علم کا ظرف ہیں۔ خدا نے اپنا علم ہمیں ودیت کیا، یعنی ہمیں منتخب کیا اللہ نے اپنے علم کے لیے۔ اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے جائیے قرآن میں، اور قرآن سے پہلے جا کے پوچھو اللہ کا علم ہے کیا؟ نہیں میرے عزیزو، اب میں توجہ چاہ رہا ہوں، جائیے قرآن سے پوچھئے خدا کا علم کیا ہے۔ اللہ فرما رہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ حی ہے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ القیوم، اس کی حکومت قائم ہے جو کبھی معزول نہیں ہوا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اور بھائی اسد بھائی سے لے کے جہاں تک میری نگاہ میں آپ لوگ ہیں، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اللہ کہہ رہا وہ کون ہے؟ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جسے اونگ آئے، جسے نیند آئے، وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں میرے عزیزوں، نہیں میرے عزیزوں، اب ساتھ نہیں ہے میرے۔ وہ بابا جسے نیند آتی ہے، جسے اونگ آتی ہے، وہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب ہے بندہ جسے نیند آئے، وہ الگ بات ہے، بے شک ایک رات کے لیے ہی آئے۔ غور ہے یا نہیں ہے؟
اور ہے یا نہیں ہے؟ حسین بھائی دعا فرما رہے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگوار ہیں، حضور جتنے سفید ریش، آپ بخاری صاحب آپ ہیں بزرگوار، پیچھے نجم بھائی اور باقی جتنے میرے بھائی تشریف فرمائے، ذرا دعا فرمائے ان عزیزوں تک بات پہنچے. خدا کون ہے؟ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس کا مطلب ہے جسے نیند آئے، جسے اونگ آئے، وہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے. الگ بات ہے وہ سوئے بے شک، مگر ایک رات سوئے، مگر چونکہ وہ سویا ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی، مگر یہ علی شب ہجرت سویا. کمال ہو گئی. یہ علی شب ہجرت سویا، اور اس علی کی نیند اس علی نے خریدی. کس کا عقیدہ پرواز کرے گا بھائی؟ کون جاگ رہا اور کون سو گئے؟ علی سوئے نا، علی سوئے. آج ہماری ممبر سے کسی شخص کا، کیونکہ اب تو وہ جیسے حسن ظفر صاحب نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ سوئے پڑے رہتے ہیں اور پڑے پڑ جاتے ہیں. یہ پڑے پڑوں نے بڑا دین خراب کیا. وہ پڑھ رہے تھے ممبر سے کہ نہیں علی سوئے تو نہیں تھے، بستر رسول پہ شب ہجرت علی سوئے نہیں تھے، بس لیٹے تھے. نبی نے علی کو لیٹنے کا نہیں کہا تھا، نبی نے کہا تھا یا علی سو جاؤ. کیا گزارش کروں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، میرے سارے بھائی صاحب مطالعہ حضرات تشریف فرمائے. نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا علی لیٹ جاؤ، نبی نے فرمایا تھا یا علی سو جاؤ. اور ذہن میں رکھنا علی ہے ہی اس لیے علی کہ علی نے ساری زندگی محمد کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے. آپ اس جملے کی گہرائی میں ذرا اتریں. مثلا میرے بھائی تشریف فرمائے، میں اگر کسی سے کہوں آپ سو جائے تو کہیں گے بہن جی تھوڑا سوتا جاتا، تھوڑا وقت لگے گا، میں کوئی کوشش کرتا کہ نیند میرے اختیار میں تو نہیں ہے. نیند اختیار میں نہیں ہوتی نا، بے اختیارن ہوتا ہے آدمی، لیٹتا ہے، ابھی لیٹتے لیٹتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. نبی نے فرمایا یا علی آج کی شب میرے بستر پہ سو جاؤ، اور علی لیٹے اور سو گئے. یہ ہے اطاعت مصطفیٰ، یہ ہے نبی کی اطاعت کا مقام. توجہ، علی سو گئے، بخاری سے سو گئے. اس سونے والے پر نہ سونے والے کی نگاہ پڑی. جاگو گے، موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں بھائی، ابھی کچھ سو جاؤں گے وقت گزاری کے لیے، موضوع سے باہر نہیں، اس کو سمجھیں، موضوع سر ہی کے معنی سمجھیں کہ علی کیوں کہہ رہے کہ میں اللہ کے رازوں میں سے راز ہوں. اس علی کے سونے پر علی کو خلق کرنے والے کی نگاہ پڑی، اور خدا نے جبریل سے کہا جاؤ اور اس سونے والے سے کہو کہ نفس بیچنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ عیبدار چیزوں کا خریدار نہیں ہے. لازمی نہیں ہے کہ خطیب ہر جملہ جوش خطابت میں کہے. کچھ جملوں کا لطف لیا کیجئے، چونکہ خطیب خود بھی بعض جملوں کے لطف لے رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں صرف تقریر کر رہا ہوں؟ نہیں، میں اپنی تقریر کو سن بھی رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ تو صرف سامع ہیں نا، میں مقرر بھی ہوں، ساتھ سامع بھی ہوں. توجہ فرما رہے میرے عزیز. اللہ عیبدار چیزوں کو نہیں خریدتا. یار جب بندے نہیں خریدتے آپ خرید لیتے ہیں. آج کل آم کا موسم ہے نا، ماشاءاللہ ہر ریڑھی پہ آم ہی آم نظر آ. آپ چلے گئے وہاں پہ، ریٹ شیٹ پوچھا، ہاں بھائی کیا بھاؤ تاؤ کیا، اس سے بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد جو بھی معاملہ طے ہو گیا. اب میں قیمت نہیں بتا رہا کہ بعد میں کوئی کسی کی پبلسٹی کر رہے ہیں. یہاں سے جو بھی آپ نے طے کیا اس کے بعد وہ ڈالے. آپ نے کہا نہیں ٹھہرے بھائی تھوڑا سا موقع دیں ہم ذرا. ریڈی سے آپ نے ٹھیلے سے چننا شروع کیا، یہ ڈالو، یہ ڈالو، یہ نکال دو. مطلب کیا ہو گیا بھائی، ایک ہی باغ سے آئے.
جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ باقی بچے تو شاید نہ چلے صاحب، ایک ہی باغ سے آئے، ایک ہی درخت سے آئے، ایک ہی جگہ سے لایا ہوں، سارے میں نے خود دھو کے یہی لگائے، سب کا رنگ ایک ہے، سب کا قد کاٹ ایک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پلٹ کے آپ نے کہا کہ بھائی رنگ دیکھ کر سب کو ایک جیسا کہنا یہی حماقت کی دلیل ہوتی ہے۔ رنگ دیکھ کر ایک جیسا کہنا، تو جب ایک درخت سے آنے والا پھل ایک جیسا نہیں ہے تو اللہ کے خلق کردہ بندے سارے ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اور فرما رہے تو جو داغدار تھے، عیب دار تھے، آپ نے نکال دی، تھوڑا کالا تھا، سبز تھے، آپ نے نکال لی، بھائی یہ نہیں لینے، یہ داغی ہیں۔ تو جب مخلوق داغدار چیزوں کو نہیں خریدتی تو اللہ کسی عیب دار سے سودا کیسے کرے گا؟ خدا نے جبریل سے کہا جاؤ اس سونے والے سے کو نفس بیچنا ہے۔ میرے بچوں ذرا ساتھ جڑیے گا، یہ جملے آپ کے لیے نظر کر رہا ہوں چونکہ کل کو مباحثے آپ نے کرنے ہیں، جا کے دلیلیں دے کے جا رہا ہوں تاکہ جہاں بیٹھو پھر وکالت اہل مذہب اہل بیت کرو، بار بار فون کر کے حوالے نہ مانگو کہ ہمیں حوالہ دیں۔ یہی اسی وجہ سے فرشی اعضاء یہ ممبر اس لیے سجائے جاتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی گفتگو میں 100 کتاب آپ پڑھیں گے تو گھنٹے کی تقریر پھر بھی تیار نہیں ہوگی۔ اور فرمانے کہ پیچھے پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ گھنٹے سوا گھنٹے کی گفتگو آنن فانن دے کے چلے جاتے ہیں آپ کو، کئی کتابوں کا نچوڑ آتا ہے تو پھر جا کے کہیں ایک تقریر بنتی ہے۔ توجہ فرمانے، بعد میں تو آسان مسئلہ ہے نا، یا مجلس سن کے باہر جا کے آج مول صاحب تھکے صاحب، آج پڑھیا کی نے آج پہ کوئی چس نہیں آئی۔ یہ ذرا سوچے کہ گھنٹے کی تقریر کے پیچھے کتنی راتوں کا مطالعہ ہے، تو پھر جا کے کہیں یہ تسبیح بنتی ہے جو آپ کو دے دی جاتی ہے۔ غور فرما رہے میرے عزیزوں، علی سوئے ہوئے، امیر المومنین سو گئے، نہ سونے والے نے دیکھا جبریل جاؤ علی سے کو نفس بیچنا، اب لطف لیں گے میرے عزیزوں، چھوٹے بڑے سب، اور دعا فرما دیں گے۔ یہ علی کے نفس کا کمال ہے، علی کے نفس کا کمال ہے۔ شب ہجرت خدا کی نظر پڑی تو اللہ نے کہا یہ نفس اللہ ہے، علی کے نفس کا کمال ہے۔ خدا کی نگاہ پڑی تو اللہ نے کہا یہ نفس اللہ ہے۔ مباہلے میں رسول کی نگاہ پڑی تو رسول نے کہا یہ نفس رسول ہے۔ ہائے ہائے، کمال ہو گئی میرے عزیزوں، جو خاموش رہ گئے ان لفظوں میں بھی خاموش رہ گئے۔ ہاں، خدا نے کہا کہ نفس بیچنا ہے۔ علی مولا کے پاس پرانا خادم آ گیا، شاگرد تھا، کہ خدا نے درود و سلام کے بعد کہا ہے کہ اللہ نفس خریدنا چاہتا ہے۔ جو خدا خریدنا چاہتا ہے اگر تو ٹھیک ہے، ہم بیچ دیتے ہیں، مالک ہے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، نفس ہمیں دے دو، رضائیں ہم دے دیتے ہیں۔ سادہ سی بات کر رہا ہوں، بائع مشتری خرید و فروخت کا قانون تو ذہنوں میں ہے نا، کہ ایک چیز میرے پاس ایک چیز آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں جی مولانا یہ مجھے دے دیں آپ، اس کے عوض میں آپ یہ لے لیں، یہ میں نے آپ کو دے دی، عوض میں نے لے لیا، جو میں نے لیا میں اس کا مالک ہو گیا، جو میں نے آپ کو دے دیا آپ اس کے مالک ہو گئے۔ اب آپ اس چیز کو، مثلا یہ رومال ہے، آپ نے کہا جی ہمیں دے دیں، اس کے عوض ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، میں نے دے دیا، آپ اس رومال سے آپ گاڑی صاف کریں، چہرہ صاف کریں، جو بھی کریں، آپ مالک ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں نہیں کہہ سکتا ہوں نا، تو کیا مالک ہے، میں نے عوض لے لیا، جو میں اس کے ساتھ کروں میری مرضی۔ تو جو فرما رہے اللہ کہتا ہے نفس مجھے دے دو، مرضیاں میں دے دیتا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سارے نہیں ہیں، آیت سمجھیے گا، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک ہے، ہائے ہائے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک ہے جو نفس بیچتا ہے، مرضیاں خریدتا ہے۔ شب ہجرت علی نے نفس بیچ دیا، مرضیاں علی نے لے لی، اب علی کے نفس کا مالک اللہ ہے، خدا کی مرضیاں علی کے پاس ہے۔ تو مولانا جسے اللہ مرضیاں دے چکا وہ تیری دعا سے رضی اللہ نہیں بنے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں عزیزو، او بابا جسے اللہ مرضیاں دے چکا، خدا کہہ رہا ہے میں نے رضائیں دی، نفس علی لے لیا، تو رضائیں پہلے ہی جس کے پاس ہے
وہ میری دعا سے تو رضی اللہ نہیں بنے گا. ہاں اگر کسی کو رضی اللہ بنانا ہے تو خدا سے دعا کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ علی راضی ہے یا نہیں ہے. زندہ رہیں، سلامت رہیں.